انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر بندے کو اس کے کام کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ہی عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے عام طور پر عام انسانوں کی زبان پر بھی آپ یہ جملہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے بھی نیت رکھی گئی، روزے سے پہلے بھی نیت، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں وہ کام کرنے کا ارادہ جو پیدا ہوا ہے، جو آپ نے کام کرنے کا من بنایا ہے، تو آپ کی اس میں منشا کیا ہے؟ اگر آپ کی منشا اللہ کی رضا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کی منشا دنیا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے مطابق اس کو دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی نیتوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسن نیت ہی کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا ایک مشت جو خیرات کرنا، یہ غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیر صحابی اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دنیا کے دکھاوے کی نیت بھی ہوتی ہے، ناموری کی نیت بھی ہوتی ہے، شہرت کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا کوئی کام دنیا کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اور جیسی نیت ویسی برکت کا لفظ عام طور پر انسان کی زبان پر جاری نہیں ہوا، یہ ایک پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ نیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بہت نہانے سے، غسل کرنے سے، پاک صاف رہنے سے اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے، اس کو اللہ مل جانا چاہیے، وہ پانی ہی میں رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ سر کے بال منڈوا لیں گے اور گنجے ہو جائیں گے تو اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہوتا، جسم میں بال ہوتا ہے، تو ان کو بھی اللہ مل جانا چاہیے۔ اب جو بات انہوں نے کہی اس سے سمجھیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو بہت اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ مل جائے گا، تو ایک جانور ایسا ہے جو غروب آفتاب کے بعد الٹا لٹک جاتا ہے درخت کے اوپر اور پوری رات وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو اسے اللہ مل جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اللہ ملتا کس کو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ اس کو ملتا ہے جس کی نیت درست ہوتی ہے، اسے اللہ مل جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں کا جائزہ لیں، بہت
کم شاید کوئی کام ایسا ہوگا جس کے اندر ہماری نیت درست ہو. درست سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارا کام خالص اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. ہماری ہر کام کے اندر نیت جو ہے یا تو فطور والی ہوتی ہے یا اس نیت کے اندر دنیا کی چیزوں کے حصول کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی زیارت، بلکہ میں آپ کو ایک صاحب کا واقعہ سناؤں. ایک صاحب بار بار حج کے لیے جاتے. ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ بھی بہت حج کرنے، خیریت تو ہے؟ کہا بس سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. تو 5 دن کی تکلیف سے اگر مالداری ملتی ہے تو کیا تکلیف ہے، اٹھا لیتے تکلیف. حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، لیکن مالداری کے لیے حج کرو یہ نہیں فرمایا. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مقصد صرف. اور یہاں حضور کا ایک ارشاد میں آپ کو سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کے علاوہ کوئی اور دل میں نیت نہ رکھ کر مدینے آیا، اس کی نیت کیا تھی؟ صرف میری زیارت، یعنی میری قبر کی زیارت، میرے آستانے کی زیارت، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں. سرکار فرماتے جو صرف اس نیت سے آیا قیامت میں وہ میرے پڑوس کے اندر ہوگا، قیامت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی مسجد کے دروازے پر ایک کھوٹا انہوں نے گاڑ دیا. کچھ دیر کے بعد دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے اس کھوٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک جانثار نے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرے نے آ کر اکھاڑ دیا. سرکار نے مراقبہ فرمایا، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا دونوں کو ثواب ملے گا. کیا فرمایا حضور نے؟ دونوں کو ثواب ملے گا. صحابہ حیرت میں پڑ گئے. ایک کا کام تو بڑا عجیب، کھوٹا گاڑنے کا کام، دوسرے کا نکالنے کا کام، دونوں کا اپوزٹ کام ہے نا. ایک کا لگانے کا کام، ایک کا اکھاڑنے کا کام، اور ثواب دونوں کو مل رہا ہے. تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کو ثواب؟ سرکار نے فرمایا رکو. پھر دونوں صحابہ کو حضور نے بلایا، قربان جائیے میرے آقا کی نظر پر کہ سرکار دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور نیت کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا مدینے میں جب تم جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خیال رکھنا تمہارے دل کے ارادے کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. یہ سرکار کی شان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا. پہلے صحابی جنہوں نے کھوٹا گاڑا تھا ان سے پوچھا سرکار نے صحابہ کے درمیان کہ تم نے یہ کھوٹا کیوں گاڑ دیا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مسجد میں تشریف لاتے اور کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتا، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا، کوئی کھچر پر سوار ہو کر کے آتا اور اپنے جانوروں کو باہر یوں ہی چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے اندر تشریف لے جاتے. لیکن جب نماز پڑھتے ہوتے تھے نا تو ان کے دماغ میں یہی خیال گھوم رہا ہوتا کہ اونٹ باہر ہوگا یا بھاگ گیا ہوگا. یہ ان کے دماغ میں خیال گھومتا رہتا تھا. تو سرکار میں نے سوچا کہ میں کھوٹا گاڑ دوں تاکہ لوگ اپنے جانور کو ادھر باندھ دیں، تو جب جانور بندھے ہوئے رہیں گے تو ان کا دل نماز میں لگے گا. تو میں نے اس نیت سے کھوٹا لگا دیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
تو سارے صحابہ چیخ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کو ثواب ملنا چاہیے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے، ثواب ملنا چاہیے۔ چلو اب یہ کام تو ہو گیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جنہوں نے کھوٹا اکھاڑ دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرما کر ارشاد فرمایا، میرے صحابی انہوں نے کھوٹا لگایا اور تم نے کھوٹا اکھاڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ تو اب صحابہ کو حیرت تھی کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے لیے آنے والوں میں نابینا صحابہ بھی تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ کھوٹا گڑا ہوا رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی تو کہیں گر جائیں گے نابینا صحابی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے کھوٹا اکھاڑ دیا۔ رسول اعظم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حضور انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تب میرے آقا نے فرمایا اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔